یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، یہ تہجد کے بارے میں ہے۔ چلے آپ کی بات مان لی کہ یہ تراویح کے بارے میں نہیں، تہجد کے بارے میں حدیث ہے، لیکن آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب التراویح کے چیپٹر میں کیوں لے کر آئے؟ یعنی امام بخاری نے باب باندھا ہے تہجد کا الگ، تراویح کا الگ، لیکن اس کے اندر بھی سیم حدیث لے کر آئے ہیں کہ اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی رات ایسی دکھائیں کہ اللہ کے رسول نے تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھی ہو، جس طریقے سے آپ ہم سے کہیں کہ اللہ کے رسول نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک دن میں الگ الگ پڑھی ہو، ہم آپ کو دکھا دیں گے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر، ظہر، عصر الگ الگ ان کے وقت پر پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے کہنے کے مطابق تراویح اور تہجد الگ نماز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کب پڑھی اور تراویح کب پڑھی ایک رمضان کی رات ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تہجد کی نماز تو آپ پر فرض تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حدیث کے اندر آیا ہو کہ اما عائشہ فرماتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا، تہجد کا جو وقت ہے وہ تو آخری پہر ہے، سو کر اٹھنا ضروری ہوتا ہے آپ کے نزدیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں 3 دن جو تراویح پڑھائی، اس میں آخری دن تو اتنی لمبی پڑھائی کہ سحری ہو گئی، ہم جیسے گھر گئے چھوٹ کر سحری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرض تھی تہجد کی نماز، تو تراویح کو جب آپ نفل نہیں مانتے، سنت موقدہ کہتے ہیں، تو بھائی سنت موقدہ تو کمی ہوتی ہے نا فرض سے، تہجد کی نماز تو فرض تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ آپ نے فرض نماز چھڑوا دی، تہجد قضا کروا دی تراویح کے چکر میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث کے اندر آیا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو بھائی اس میں 8 رکعت تو تہجد کی ہے، آپ نے کہا یہ تہجد کے بارے میں چلے مان لیا، ہم نے آپ سے بحث کے طور پر مان لیا کہ یہ 8 رکعت تہجد کی ہیں، 3 اس میں وتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان کے اندر وتر تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، تو آپ لوگ تراویح کے ساتھ وتر کیوں پڑھ لو بھائی؟ آپ یہ بتائیں نا، جب اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، آپ نے کہا تہجد کی، ہم نے مان لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کے بعد 3 رکعت وتر تہجد کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ نے یہ وتر تراویح کے ساتھ کیوں ایڈ کر دی ہے؟ ٹھیک ہے، تو حدیث کے اندر آپ کیسے شو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی وہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائی آپ کے نزدیک، تو آپ وتر تہجد کے ساتھ پڑھیں گے یا تراویح کے ساتھ پڑھیں گے؟ اگر تہجد کے ساتھ وتر ہے، کیونکہ اما عائشہ کی حدیث کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے پورا سال، رمضان ہو چاہے غیر رمضان، آپ نے کہا وہ تہجد کے بارے میں، تو پھر اما عائشہ کے کہنے کے مطابق وتر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ نماز ہے، تو آپ نے تراویح کے ساتھ کیسے ایڈ کیا؟ تو بھائی کب تک آپ امت کو دھوکہ دیں گے؟ صاف صاف معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ ایک ہی نماز ہے، جسے تراویح کا نام بعد میں محدثین کے دور میں رکھ دیا گیا، جب آپ نے 8 سے لے کر اس کی سنکھیا بڑھانی شروع کری، 20، 22، 50 تک کر دی، تو اسے تراویح کا نام دے دیا گیا، لیکن سنت تو وہ 8 رکعت ہی ہے، 8 تہجد 3 وتر، ٹھیک ہے، جسے صلاۃ اللیل، قیام اللیل، رات کا قیام، رات کی نماز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ کو مر کر جواب دینا، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے اور اس کی رکعت 11 ہے، 2 کر کے 8 رکعت، اور پھر 3 وتر، چاہے 1 سلام سے چاہے 2 سلام۔